الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ونبي رسولنا وأعلانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعوذ بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك النير لقد نير الكرم لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد أذ خطاب ذر القصاء مختصر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد پناہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے معزز، میرے محترم، میرے محتشم، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور جمعہ المبارک کا دن ہے۔
رحمتوں والا، عزتوں اور برکتوں والا اللہ پاک نے اس رمضان المبارک کے اندر جہاں بے شمار کورونا احسانات فرمائے، آج ہم جیسے نکموں، ہم جیسے گنہگاروں پر اپنے پیارے حبیب کے صدقے 17 رمضان المبارک کا جمعہ اور 17 یوم الفرقان یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ بدر، آج کے دن رمضان المبارک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تیرے اور میرے آقا کو اور آقا کے پیارے پیارے مکے اور مدینے کے صحابیوں کو، غلاموں کو 313 نفوس قدسیہ جہاد اور جنگ میں یہ سعادت حاصل ہوئی، اور اسلام کی سب سے منفرد اور سب سے پہلی جنگ بدر جو یوم فرقان یعنی مسلمان اور کفار کے درمیان فرق کرنے والا وہ دن تھا، وہ آج کا دن ہے جو آج 17 رمضان المبارک کا ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے جمعہ المبارک کا دن تھا۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نصرت عطا فرمائی اور کفر کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ تو کفر کی جڑوں کو کاٹنے والا آج سے 1400 سال پہلے وہ منظر ذرا سامنے لائیں۔ آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، آج میں آپ کو مکے سے لے کے مدینے تک، پھر مدینے سے لے کے جنگ بدر کی سیر کروں گا، اور جنگ بدر میں چھوڑ کے آپ کو آج آنا ہے۔ تو عزیزان قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت پر کفار نے سرکار کا مکے میں رہنا تنگ کر دیا، اور اس قدر تنگ کر دیا یہاں تک کہ ہر مکے کی گلی میں سرکار پر پتھر برس رہے ہیں، اور سرکار کے صحابہ پر کہیں اذیت دی جا رہی ہے۔ صرف یہ کہ کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا دین آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ 2 دن سے نیا دین، یہ نبوت کا اعلان کیسے ہوا؟ تو لہٰذا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت فرمائیں، مدینے پہنچ جائیں، جب تیرے اور میرے آقا مدینے تشریف لے گئے تو پھر بھی ان مکہ کے کفار کو سکون اور چین نہیں ملا۔ انہوں نے یہاں تک کہ پھر جنگ سازش شروع کر دی، ایک کمیٹی بلائی اور مال اسباب جمع کیا، تجارت کے لیے بھیجا کہ اس تجارت میں جتنا منافع ہوگا اس منافع سے تلواریں، نیزے، گھوڑے، سواریاں خرید کر ہم مسلمانوں پر پھر چڑھائی کریں گے، اور ہم طاقت میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، مال میں زیادہ ہیں۔ یہ کفار کی سازش تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج ہم یہ ایک دن ایسا آئے گا سامان تیار کر کے مسلمانوں کو زیر کر دیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو نبوت کا چراغ روشن ہو رہا ہے اس کو دور کر دیں گے۔ تو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ تو جب اپنے خالق مولا کے دین کی سر، یہاں پر ایک تھوڑا سا جہاد کے لفظی معنی کیا ہے؟ آج کے دن قرآن کریم نے یوم فرقان کے نام سے یاد کیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ کر دیا۔ آج کا دن حق اور باطل کو فرق کر دینے والا دن ہے۔ جہاد بنا ہے جہاد سے، اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ فرمایا کہ جہاد کو جہاد اس لیے کہتے ہیں
کہ بندہ اپنے پروردگار کی رضا کے لیے، اپنے خالق اور مولا کے دین کی سربلندی کے لیے پوری کوشش کرے، اور جس جنگ میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کے دین کی سربلندی مقصود نہ ہو، بلکہ پیسہ مقصود، دولت ہو، عزت مقصود ہو، زمین کا ٹکڑا مقصود ہو، اپنی قوم یا برادری مقصود ہو، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہو، تو جرأت اور بہادری اور دکھاوا جنگ ہوتی ہے، جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد سے مراد یعنی اپنی ذات کے لیے لڑیں گے، یہ جنگ ہے۔ تو جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، شہرت کی خاطر لڑنا جہاد نہیں، جنگ ہے۔ اور جو دین کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹا وہ جہاد ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی جنگ نہیں تھی، یہ صحابہ کا جہاد تھا۔ یہ صحابہ کی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کی توحید اور نبی پاک مدینے والی کی رسالت کے لیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے لیے تھا۔ اور یہ اللہ پاک نے 313 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی امتحان، آزمائش، جس طرح ایک بندہ ساری زندگی مال و دولت جمع کرتا ہے، پھر وہ ایک دن سارا ساز و سامان لے کر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولا میری ساری زندگی کی کمائی یہی ہے، اگر آج یہ لٹ گئی تو میں لٹ گیا، آج یہ مال چلا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو یقیناً انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، ساری زندگی کی جمع پوچھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائے، جب 17 رمضان مبارک کی رات آئی تو مکے کے اندر سازشی ہونے لگی، تلواریں کٹھی ہونے لگی، نیزے کٹے ہونے لگے۔ ابو جہل اس مارکہ جنگ کا بڑا لیڈر بن گیا، ابو سفیان بھی لیڈر بن گیا، اور بڑے بڑے کفار صحابہ کی دشمنی پانے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے مال و دولت جمع کر کے جہاد کر لیا، ہر چیز جمع کر کے یہ پہنچ چکے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں لے کر ہر چیز پہنچے، ادھر مدینے کی گلیوں میں مدینے والے نے اعلان کر دیا کہ میرے یار، میرے وفادار صحابہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ قافلہ بنا کر اس قافلے کے تعاقب کے لیے اس میدان جنگ بدر میں جائیں، اور وہاں جا کر دین اسلام کی سر بلندیوں کو اور دین کا پرچاؤ کریں، دین کی تبلیغ کی خاطر۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ بھی دکھانا تھا محبوب کو کہ مکے سے جو محبوب کی ذات کی خاطر آیا، کیا وہ مدینہ بھی چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ مدینے سے جنگ بدر میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، 313 صحابہ مدینے کی جامع مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ کوئی جناب والا کھجوریں لے کر آ رہا ہے، کوئی جناب والا ستو لے کر آ رہا ہے، کوئی چوکاٹا لے کر آ رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء۔ 313 صحابہ تیرے اور میرے آقا کے سامنے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دین کی خاطر
جو میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، جو میں نے تمہیں ایمان دیا، جو میں نے تمہیں جہالت سے نکال کر علم کے راستے پر چلایا، جہنم سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلایا، مکے سے خدا کی توحید کا اعلان کرتے کرتے مدینے تک پہنچے، تو جب یہ سارا قافلہ جمع ہو گیا، اس میں بچے بھی آ گئے، ضعیف بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد اور صحابہ کی جانے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ جب 313 صحابہ دیکھے، ادھر ہزاروں کا لشکر، وہ بھی سال و سامان کے ساتھ، وہ بھی تلوار اور نیزوں کے ساتھ، میرے آقا کے پاس کسی کے پاس اگر 9 ہے تو وہ بھی ٹوٹی تلوار کی، دستہ بھی ٹوٹا ہوا تلوار کا، کھجور کی ٹہنیاں لے کر میرے آقا نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ تو مدینے کے اندر 313 صحابہ کو تو سرکار نے صفیں بنائی اور گنتی شروع کی، تاکہ یہاں سے ہم مدینے سے وہ میدان جنگ بدر میں چلے اور وہاں جا کر خیمے لگائے، وہاں جا کر اپنا پڑاؤ ڈالیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو میدان جنگ بدر کا سارا نقشہ پہلے عطا کر دیا، اور ابھی مدینے سے چلے نہیں فتح کا اعلان بھی کر دیا۔ مدینے سے چلے نہیں، فتح کا اعلان بھی کر دیا، کامیابی کا اعلان بھی کر دیا۔ میرے اللہ نے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب یہاں سے تیرے غلام پیدل جائیں گے، واپس امیروں کی سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے، یہاں سے پوچھے جائیں گے، وہاں سے کفار کی بکری اونٹ کی گوشت دے گے، لنگر قبضے میں آئیں گے، مال غنیمت لے کر آئیں گے، یہاں سے ننگے جائیں گے، حجاب پہن کر آئیں گے، یہاں سے بے ساز و سامان جائیں گے، واپس دنیا کا ہر مال و دولت لے کر آئیں گے، اور فتح ہی فتح ہوگی۔ تو پھر اللہ نے چوتھے پارے کے اندر لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین فرمایا، کثیر تعداد میں صحابہ کرام کی مدد کا اعلان، فرشتے اترے، پہلے 3000 فرشتے آئے، پھر فرمایا 2000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے، اور جبرائیل ان کی سپہ سلاری فرما رہا تھا۔ فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہمارے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہوتی تھی، اور پتہ کیا چلتا تھا، کھجور کی ٹہنی کافر کی گردن پہ لگتی تھی، ٹک کر کے گردن کافر کی کٹ جاتی تھی، اور وہ گردن جب کٹتی تھی تو آواز جبرائیل کی آتی تھی، اور جبرائیل نے 5000 3000 فرمایا، پھر 3000 کا لشکر فرشتوں کی امداد اتری، فرشتوں نے آ کر صحابہ کی مدد کی، جنگ بدر کو فتح کر دیا، اور جنگ بدر کے اندر ان کو یہ کامیابی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام سے رائے پوچھی، دل کا ارادہ پوچھا کہ میرے ساتھ دین کی خاطر کون کون جان دینے والا ہے اور کون کون میرے ساتھ چلنے والا ہے۔ 313 صحابہ نے بوقت زبان کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مشکل پیش ہے، پانی دو۔ اللہ کا کلیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے، یا اللہ میری قوم پیاسی ہے، پانی دے دے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
استسقا موسیٰ، جب موسیٰ کی قوم نے سوال کیا، پتھر پر ڈنڈا مارا تو ڈنڈے کو بھی پتہ چل گیا، تو ڈنڈا اگر نبی کے ہاتھ میں ہو تو پتھر پر لگے، اشارہ نبی کا ہوتا، ڈنڈا پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، تو ڈنڈا چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو نبی کے ڈنڈوں کا یہ کمال ہے، تو آمنہ کے لال کے ہاتھوں کا کیا کمال ہوگا؟ تو اگر کلیم کا ڈنڈا پتھر پر لگے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ فرمایا یہ 12 چشمے موسیٰ کے ڈنڈے پڑنے پر 12 ندیاں، 12 چشمے، 12 دریا، 12 نالیاں کہہ دو، 12 ٹویل کہہ دو، جاری ہو گئے، اور 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنی اپنی ندی پر، اپنے اپنے چشمے پر قبضہ کر لیا، پانی پی رہے۔ جب دوسری مرتبہ موسیٰ کی قوم کو کھانے کی ضرورت پڑی تو اس قوم کی موضوع بھی کچھ عجیب تھی۔ تو ان قوم کا یہ نظریہ تھا صبح شام بس ان کی دربار ہے موسیٰ، پانی نہیں ملا تو جی نبی اللہ پانی دلوا دے، 12 چشمے مل گئے، کھانا نہیں، کھانا بھی اپنی مرضی کا، بھونی ہوئی مچھلی ہو، من سلوا ہو، سلاد ہو، بٹیرے ہوں، تتر ہوں، بنے بنائے ہوں، ہم خود نہیں خریدیں، خود نہ جائیں، خود تجارت نہ کریں، خود یعنی کسب نہ کریں، پکا پکایا، پھر دیکھیے خدا کا کمال اور اللہ کے کلیم کا معجزہ، خدا کی قدرت کا نظارہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کھانے کا سوال کیا، اللہ نے فرمایا، تو کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ میری قوم کھانا مانگ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میدان میں بیٹھ جائے، اس قوم کو بول دے، نہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے، نہ جانے کی ضرورت ہے، دسترخوان بچھ جائے گا، دنیا کی ہر نعمت آسمان سے یعنی جنت سے اتاروں گا، تیری امت کو کھلاؤں گا۔ تو یہ دسترخوان اترے، نعمتیں کھائی۔ جب وعدہ آیا نا فرعون سے لڑنے کا، جنگ کرنے کا، تو اللہ کے کلیم نے کہا میری قوم بٹیرے کھائے، تتر کھائے، کھانے کھائے، اب قربانی کا دن ہے، آ جاؤ میدان میں، چلو جو رب تمہیں صبح شام تازے تازے جنتی کھانے پکا کے فرشتوں کے ذریعے بھیج رہا تھا، آج اس اللہ نے آپ لوگوں کو حکم دیا میرے ساتھ تعاون کریں۔ آج فرعون کے محل میں جاتے اینٹ میں اینٹ بجاتے ہیں اور فرعون سے مقابلہ کرتے ہیں، میرے ساتھ چلیں۔ تو قرآن گواہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہا، یہ الفاظ کہنا تھا، آواز اے موسیٰ تو جا، تو لڑ، تیرا رب لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ یہی کلمہ مسجد نبوی کے اندر 1300 صحابہ میں سب سے پہلی نفوس قدسیہ شخصیت جس نے جملہ کہا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، وہ قوم موسیٰ کی تھی جنہوں نے کہا جاؤ تو لڑ، تیرا رب لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر ابو بکر صدیق نے نعرہ لگایا، یا رسول اللہ اگر ہم اسلام کے نام پر کھانا جانتے ہیں تو جان بھی دینا جانتے ہیں۔ تو آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ کی قوم کی طرح موسیٰ تو جا، تو لڑ، تیرا رب لڑے، ہم تو اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں، ہم کیوں جائیں مریں لڑے، اے تو جا۔ تو یہ سب سے پہلا فقرہ جملہ ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا تو آپ کی ذات کی خاطر، مکے کے اندر رشتہ دار چھوڑے تو آپ کی ذات کی خاطر، جناب والا مکے کی وادیاں چھوڑی تو آپ کی ذات کی خاطر، تم مدینے کا سفر کیا تو آپ کی ذات کی خاطر۔ یا رسول اللہ آج آپ پر اگر مشکل وقت آ گیا ہے، ہم موسیٰ کی قوم نہیں بنیں گے، محمد بن عبداللہ کی امتی بنیں گے۔ اور آج آپ کا شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اسلام نہ لایا تھا اور
لاشت سے، میری تلوار سے ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر کو بھیڑیا دے کر بھاگتا ہے۔ اور آج میں اسلام میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ آپ سب پیچھے اپنا برکت والا ہاتھ رکھیں، سارے کفار کو فی النار کر کے آ جاؤں گا۔ چلیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھ گیا، صحابہ کی محبت کو دیکھ کر تو نبی پاک نے 17 رمضان مبارک کی رات جنگ بدر کے اندر پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے جا کر پتھریلی زمین، گرم زمین تھی، اور کفار نے جا کر نرم زمین پر خیمے لگا دیے، تو پتھریلی زمین کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسی بارش برسا کہ آج کفار کی ٹانگیں یہاں سنم زمین میں دھس جائیں۔ اتنا پتھریلی پانی سے زمین سے پانی اترا، اتنا پانی جمع ہوا کہ ابو جہل کا دم یہاں رکھتا تھا، جا کر فرمایا کہ 2 ایکڑ دور جا کر گرتا تھا، خدا نے وہ عامل کو شکست بارش کے ذریعے دے دی۔ یہ رحمت کی بارش برسی، تو یہ رحمت کی بارش کیسے برسی؟ تو کملی والے آقا، تو مجوب الدعا اس کو کہتے ہیں کہ بس خالی ہاتھ اٹھائیں دعا قبول، اشارہ کریں دعا قبول۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک کی رات کو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، مولا میں نے مکے سے لے کے مدینے تک 313 صحابہ کو تیرے دین کی خاطر پروان چڑھایا ہے، تیرے دین کی خاطر شیر بنایا ہے، ان کو مجاہد بنایا ہے، ادھر اگرچہ ہزاروں کی تعداد ہے لیکن میرے پاس یہی پوری زندگی کی جمع پونجی ہے۔ یا اللہ، یہ صحابہ کا چھوٹا سا لشکر جس میں حافظ قرآن بھی ہے، جس میں عالم دین بھی ہے، جس میں مفکر اسلام بھی ہے، میں چھوٹا سا قافلہ لے کر پوری زندگی کا جمع پونجی، یا اللہ اگر تیری رحمت آج نہ آئی تو قیامت تک تیرا دین ختم ہو جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آواز قدرت آئی، جبرائیل جی سونیا جہاں میرے لاڈلے محبوب کو دلاسا دے، فرمایا کہ ابھی مصطفیٰ کملی والی چادر لے کر سر سجدے میں رکھ کے پیچھے ابو بکر صدیق نے دیکھا جبرائیل 5000 کا لشکر لے کر میدان جنگ میں اتر چکا ہے۔ فرمایا دیکھا ابو بکر صدیق، یا رسول اللہ مدد آ گئی ہے، اور جبرائیل 5000 فرشتوں کی مدد لے کر اتر چکے ہیں، اور فرمایا کہ آج جیت مدینے والے مصطفیٰ کی ہے، آج غلبہ صحابہ کا ہے، آج فتح مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے۔ آج یوم الفرقان یعنی 17 رمضان المبارک اور جنگ بدر، صحابہ اور کفار کے درمیان حق اور باطل کو واضح کرنے والا اور باطل کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دینے والا 17 رمضان المبارک کا دن تھا، جیسے آج ہے۔ 17 رمضان المبارک کا دن آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی منفرد سب سے پہلی جنگ اور 313 نفوس قدسیہ پر صحابہ کے ان آقا کی پیاری پیاری نظروں کے صدقے صحابہ کو جو فتح ملی، کامیابی ملی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں قافلے کی، تو سب بندی کی تو دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، تو سرکار نے فرمایا بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنے گھر میں جائیں، ابھی اپنے ماں اور باپ کی خدمت کریں۔ تو بچوں کے لیے جہاد فرض نہیں ہے، تو بچوں کے لیے ماں باپ کی خدمت فرض ہے، وہ بچے ماں باپ کی خدمت کریں
اور وہ چلے جائیں. 2 بچے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مہار اور موعوذ، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی 9 سال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دونوں. حضرت مہار اور موعوذ، جیسے کملی والے آقا نے فرمایا میرے پیارے بچوں تم چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ، تو فرمایا بچے رونے لگے. عرض کی اللہ کے پیارے رسول، ہماری ماں نے بڑے ارمانوں کے ساتھ ہمیں آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، کہا کہ میرے بچوں آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو محمد کی آواز پر میں تمہارے باپ کو جنگ بدر میں بھیجتی، تو لہذا تمہارا باپ نہیں ہے. آج کوئی تمہارا ماموں ہوتا میں تمہارے ماموں کو جنگ بدر میں بھیج دی، وہ بھی نہیں، کوئی اور میرا سہارا نہیں. فرمایا کہ قیامت تک میں یہ افسوس کرتی رہوں گی، میرے پاس کوئی جمع پونجی ہوتی میں نبی کے نام پر، نبی کے دین پر، اللہ کے دین پر اپنی جمع پونجی کٹوا دیتی، اور یہ سب سے بڑا قیامت کے دن میرا سر فخر سے بلند ہوتا. اور بیٹا جاؤ تم نے دونوں نے جا کر ابو جہل کا سر کاٹنا ہے، کسی اور کافر کو نہیں کاٹنا. ابو جہل کے سر کی کاٹنے کی تربیت ماں دے رہی ہے. جاؤ. جب کملی والے آقا نے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچوں آپ گھر جاؤ. تو بچے دونوں رونے لگے زاروں قطار. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان اندازی شروع کر دی. کہا کہ جوانی، تو جب دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگرچہ ہم بچے ہیں تو عشق میں پکے ہیں، جذبے میں پکے ہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ نشاندہی کرا لو. سرکار نے تیروں سے نشاندہی کرائی، بڑا بھائی تھا اس کا نشانہ ٹھیک جا کر لگا تو سرکار نے اس کو سینے سے لگا لیا. جنگ بدر کے مجاہد کو سرکار نے قبول کر لیا. جب چھوٹا تھا تو وہ رونے لگا، تو گھر جاؤں گا ماں کہے گی تو اتنا نکما تھا، اتنا کم عقل تھا، تو وہاں کوئی عقل لڑاتا، عشق لڑاتا، کوئی ایسی فن پیش کرتا تو سرکار خود مجبور ہو جاتے. تیروں کو بھی سوچتے سوچتے عرض کی یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی بات پوچھوں. فرمایا بیٹا پوچھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اس بچے کی سماعت کا مرکز بن چکے ہیں. ہر بڑے کی صحابی کی نگاہ اور قوت سماعت اس بچے پر ہے. بچے نے ایک ہی جملہ کا فکرہ کہا کہ یا رسول اللہ جنگ کے اندر عمر لڑتی ہے یا جذبہ لڑتا ہے؟ یہ سوال مدینے والے سے کر دیا. جنگ کے اندر عمر یا جذبہ؟ تو سرکار نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے کہ جنگ کے اندر جذبہ ہی لڑتا ہے. تو یا رسول اللہ اگرچہ عمر میں کم ہوں، جذبے میں اپنے بھائی سے زیادہ ہوں، جذبے میں اپنے بھائی سے زیادہ ہوں، تو یا رسول اللہ میری اور بھائی کی کشتی کروا لے، 2 ہاتھ دیکھ لے. اگر میں نے بھائی کو گرا دیا تو پھر تو میں حقدار ہوں، اگر بھائی نے مجھے گرا دیا تو پھر میں خاموشی سے گھر چلا جاؤں گا. تو عزیزہ نے قدر یہ چھوٹی سی مدینے کی سرزمین پر کشتی کا میدان لگ گیا. صحابہ کرام تو اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل نے عرض کی یا اللہ ان شہزادوں کی کشتی کو دیکھنے کے لیے، چھوٹے مجاہد کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل کو اجازت دے. آج جبرائیل جا کر انداز بھی تابی گرانے کا اگرچہ بڑا مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، چھوٹا جبرائیل کا ہے. اب چھوٹا پہلوان جبرائیل لڑے گا،
اور جبرائیل دعا پیش کرے گا تو یا اللہ اجازت دیجئے میں مدینے کی چھوٹی سی کشتی میں شرکت کر لوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا۔ جبرائیل جب پہنچا، جبرائیل نے آ کر داؤ پکڑنے کا طریقہ چھوٹے کو سکھایا۔ چھوٹے بھائی نے کان میں کہا بڑے بھائی کو، بھیا اللہ کے رسول نے تجھے تو قبول کر لیا ہے اور تیرے گر جانے سے تیرے کو لسٹ نکالیں گے نہیں، تیرے کو لسٹ میں جنگ میں سب بندی کے نکالے گے نہیں۔ اگر تو اپنا پاؤں پھسلا دے، پاؤں لٹا دے، تیرا کیا جاتا ہے؟ تو فرمایا پاؤں لٹانا تیرا کام ہے، میں تیری چھاتی پہ بیٹھ جاؤں گا، مدینے والا مصطفیٰ مجھے بھی قبول کر لے گا۔ تو بس یہی بھائی کے کان میں کہنا تھا، دونوں نے ہاتھ دیا، بڑا بھائی لیٹ گیا، چھوٹا اوپر بیٹھ گیا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے مجاہد کو نبوت والے قدم پر اٹھایا، نعرہ لگایا، فرمایا کہ آج ہماری اگر جیت ہے تو اس بچے کی وجہ سے جنگ بدر کی جیت ہے۔ فرمایا تو جس محمد کے غلاموں میں بچوں کا یہ جذبہ ہے تو آقا کے ابو بکر صدیق جیسے اماموں کا کیا جذبہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ دین مصطفیٰ کی یہ برکت ہے۔ تو دین مصطفیٰ کے اندر بچوں کا یہ جذبہ ہے اور بچوں کی یہ عالم ہے، بچوں کی یہ شان ہے۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر کار جب جنگ کا معرکہ ہوا تو ان دونوں بچوں نے جا کر ابو جہل کا سر کاٹا۔ ان دونوں بچوں نے جا کر ابو جہل کو واصل جہنم کیا، اور ابو جہل یہی کہہ رہا تھا کہ مرنے پر افسوس نہیں ہے، کٹنے پر افسوس نہیں ہے، قیامت تک دنیا ندامت کرے گی، لعنت بھیجے گی، اور خدا کے دین کے مقابلے میں جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے خدا اس کو بڑے بہادر سے ذلیل نہیں کرواتا، مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کٹوا دیتا ہے۔ دین کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہوگا اس کے مقابلے میں کوئی بڑا پہلوان نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ تو جتنے بھی بڑے پہرے لگ جائیں تو دین اسلام پر ممتاز قادری جیسا شیر فرمایا کہ دروازوں کو توڑ کر آ کر دین اسلام میں بتا دیتا ہے کہ یہ دروازے، یہ پہرے کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محبت کرتی ہے۔ فرمایا یہ سبق، یہ درس، یہ نقطہ جنگ بدر کے حضرت معاذ نے دیا کہ دین اسلام پر جب بھی دین کو اللہ فوقیت دیتا ہے، جب بھی دین کو اللہ مقام دیتا ہے تو پھر اللہ پاک جس لعنتی کو عقل دیتا ہے تو پھر وہی رب عقل چھین بھی لیتا ہے۔ فرمایا کہ فرعون کو مچھر سے مروا، خدا کی قدرت دیکھیں تو فرمایا کہ جب رب ذلیل کرنے پہ آ جاتا ہے تو پھر ابو جہل کو بچوں سے مرواتا ہے اور بڑے بڑوں کو، لیڈروں کو بچوں کے ہاتھوں سے ذلیل کرواتا ہے۔ یہ ہے دین کی برکت، اور دین کی برکت پر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنا رہے ہیں تو حضرت سواد صحابی رسول ہیں، تو ایک روایت کے اندر اس کا پیٹ بڑا تھا تو سرکار کے ہاتھ میں کھجور کی لاٹھی تھی، ٹہنی تھی، تو اس ٹہنی سے صفیں سیدھی کر رہے تھے تو حضرت سواد کا پیٹ سب سے باہر نکلا، سرکار نے لاٹھی ماری تو صحابی رسول عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں شفقت ہے، انصاف ہے، آج میرے کو انصاف چاہیے۔ تو فرمایا کہ آپ نے اپنی زبان رسالت سے بھی فرما سکتے تھے سواد سب سے پیٹ کو پیچھے کرو یا 1-2 انچ قدم کو پیچھے کرو، آپ نے لاٹھی ماری ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس لاٹھی کی پکڑ بھی ہوگی، تو لہٰذا آج میں آپ کے
سارے صحابہ کے سامنے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ، تو سرکار نے فرمایا آ جائے۔ تو جب اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ بلند کیے، لاٹھی وہی پکڑی، جب قریب آئے تو ابو بکر جیسی تڑپ اٹھے کہ میرے کو مار لیں۔ ہر صحابی نے التجا کی، آرزو کی کہ سرکار کے قریب نہ جائیں۔ تو جیسے ہی فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں کپڑا نہیں تھا، تو سرکار فرمایا یا رسول اللہ آپ کپڑا اٹھائیں پیٹ مبارک سے۔ جیسے کپڑا اٹھایا، جا کر اللہ کے رسول کے پیٹ مبارک کو، ایک روایت میں پشتی ہے کہ پیٹ مبارک، تو فرمایا کہ جا کر بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنا تھا، جس صحابی کا جسم میرے جسم سے لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو فرمایا کہ یہ لاٹھی کا بہانہ بنانا تھا، اصل اس حدیث پہ عمل کرنا تھا، کسی طریقے میں سرکار جسم کو بوسہ تو دے دے۔ فرمایا کہ ابھی ابھی جانے میں ہی باہر نکلوں گا، کٹنے والا ہوں، شہید ہونے والا ہوں، جنگ میں شہادت پانے والا ہوں، تو تمنا یہ ہے شہادت سے پہلے پہلے مصطفیٰ کے وجود کو چوم لے۔ فرمایا کہ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا۔ تو حضرت سواد جنگ بدر میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرکار کے پشت مبارک کو چونے سے تو سرکار کی حدیث پر بھی عمل کیا، اور سرکار کے اشاروں پر اپنی جان کو بھی لٹا دیا۔ تو جنگ بدر میں ان مجاہدون میں تو سرکار کی بارگاہ میں ایک بوڑھیا جب سرکار چلنے لگے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، تو دیکھیے صحابہ کرام کا، مدینے کی عورتوں کا جذبہ دیکھیں۔ جب وہ قریب آئی تو یا رسول اللہ آپ نے جب اعلان کیا تو میں نے گھر میں چاروں طرف زندگی کی جمع پونجی دیکھی، کوئی چیز نہ ملی، نہ میرا شوہر، نہ میری اولاد، نہ دین و دینار، اور نہ درہم، نہ ریال، کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر کار جو میں کنگھی کرتی تھی وہ سر کے بال ایک تھیلی میں جمع کرتی رہتی تھی۔ تو یا رسول اللہ یہ سر کے بال لے کر آئی ہوں۔ تو صحابہ خوش ہو گئے کہ یہ ماں بوڑھی کوئی اناج لے کے آئی ہوگی، دینار لے کے آئی ہوگی صحابہ کی مدد کرنے کے لیے، اور صحابہ کے اس قافلے کی مدد کرنے کے لیے۔ جب وہ بال پیش کیے سرکار، تو سرکار نے پوچھا اس کا میں کیا کروں گا؟ تو کملی والے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں تھا، قیامت کے دن لسٹ میں نام لکھوانے کے لیے آئی ہوں۔ جب مدینے کے بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق کا نام جنگ بدر کی پہلی فہرست میں ہوگا، وہاں پر میری بوڑھیا کا نام بھی آئے گا، تو اور تو کچھ نہ کر سکی، یہاں تک کہ سر کے بال کو خدمت کے لیے پیش کر نام تو آئے گا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ بال کوئی کام نہ آئے، کسی صحابی کی تلوار ٹوٹ جائے، یا رسول اللہ ان بالوں سے تلوار کو جوڑ لینا، یا کسی اونٹ کی نکیل ٹوٹ جائے ان بالوں سے نکیل بنا لینا، تو یا رسول اللہ میرا بھی حصہ ملا دو، قیامت کے دن میں عرش والے رب کی عدالت میں شرمندہ نہ ہوں، تو میں بھی سر اٹھا کے کہوں مولا تیرے محبوب نے 313 نفوس قدسیہ صحابہ کی جماعت پر اعلان جنگ بدر کے لیے کیا تھا، اور تو کچھ نہیں تھا، سر کے بال پیش کی تاکہ قیامت کے دن میں بھی سرخرو ہو سکوں۔ تو عزیزان قدر یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ یہ جنگ بدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے، روزے کے ساتھ ان صحابہ نے محبوب کی محبت، تو فرمایا اس لیے صحابہ نے فرمایا کہ دین ملا مصطفیٰ کے صدقے، ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، خود رحمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، پھر اس مصطفیٰ پر کیوں نہ جان قربان کر دے۔